بھلا۔ تحریر بائے احمد سلطان۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ دریا کے کنارے رہتی تھی۔ کیونکہ اس کا نر مر چکا تھا تو وہ بیچاری بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم جلد مر جاؤ گی۔ اسے یہ سن کر بہت صدمہ ہوا، کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا۔ اسے ڈر لگا کہ اگر میں مر گئی تو اس انڈے کا کیا ہوگا، جس کے خول سے جلد ہی بچہ نکلنے والا تھا، اور پھر اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ لہٰذا وہ اپنے سب دوستوں کے پاس گئی جو جنگل میں رہتے تھے۔ اس نے اپنے دوستوں کو اپنی ساری کہانی سنائی، لیکن انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بیچاری بطخ نے ان کی کافی منتیں کری کہ خدا کے لیے تم لوگ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کو اپنا سایہ دینا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ بیچاری بطخ بھی کیا کرتی، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے بھائی مرغے کے پاس جاؤں، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ لہٰذا مرغے کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ سنایا۔ مرغے بھائی، آپ میرے بچے کے ماموں جیسے ہو، پلیز آپ ہی میرے بچے کو اپنا سایہ دے دینا۔ مرغا بولا، میں تمہارے بچے کو روک لیتا، لیکن میری بیگم مرغی یہ بات نہیں مانے گی، لہٰذا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لہٰذا تم مجھے معاف کر دینا۔ بطخ ادھر سے بھی مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی اور سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے موقع ڈھونڈ کے یہ کام انجام دے دیا اور خود جا کر ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بطخ کی طبیعت اور بگڑ گئی اور ایسی بگڑی کہ اس کی موت ہو گئی۔ جب مرغی کے بچے انڈوں سے باہر نکلے تو ان میں ایک بطخ کا بچہ بھی تھا۔ مرغا تو سب سمجھ گیا تھا، لیکن اس نے مرغی کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ مرغی نے کافی شور شرابہ کیا اور بولی، میرے بچوں کے ساتھ بطخ کا بچہ نہیں رہے گا۔ مرغے نے اسے کافی سمجھایا، لیکن مرغی نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ مرغی نے اپنے بچوں کو منع کر دیا کہ بطخ کے بچے سے کسی کو بات نہیں کرنی ہے۔ سب نے مرغی کی بات مان لی، لیکن دو چوزوں نے اپنی ماں کی بات نہ مانی، اور وہ جو خود کھاتے تھے اپنے ساتھ اس بطخ کے بچے کو بھی کھلاتے تھے۔ مرغی کو بطخ کے بچے سے سخت نفرت تھی، وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن مرغی کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم سب مل کر دریا کے کنارے سیر کو جائیں گے، ہم سب واپس آ جائیں گے اور بطخ کے بچے کو وہیں چھوڑ آئیں گے، اس طرح سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ لوگ سیر کو نکل گئے۔ وہاں پہنچتے ہی ایک چوزا دریا کے اندر گر گیا اور ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرغی زور زور سے چیخنے اور چلانے لگی، کیونکہ بطخ کے بچے کو تو تیرنا آتا تھا، لہٰذا اس نے فوراً دریا میں تیرنا شروع کر دیا اور اس چوزے کو نکال کر باہر لے آیا۔ مرغی نے جب یہ دیکھا تو اسے اپنے کیے پر کافی شرمندگی ہوئی۔ اس نے بطخ کے بچے سے معافی مانگ کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دیکھا بچوں، کیسے بطخ کے بچے نے مرغی کو بچایا اور کیسے اس کا بھلا ہوا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ اسی جنگل میں ایک شیر اور ایک لومڑی رہا کرتے تھے۔ جنگل کے تمام جانور ان سے بہت پریشان تھے، کیونکہ وہ دونوں ہی چوریاں کیا کرتے تھے۔ ایک دن دونوں نے ایک گھر میں چوری کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ ایک بندر کا گھر تھا۔ وہ دونوں سیدھے باورچی خانے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے لکڑیوں پہ رکھا ہوا ایک پتیلا دیکھا جس میں سوپ پک رہا تھا۔ ان دونوں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، گھر پر بھی کوئی نہیں ہے۔ پہلے تو شیر نے اچھی طرح سے خوب سوپ پیا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو لومڑی بولی کہ میں اسے ختم کر دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیسے ہی اپنا منہ پتیلے میں ڈالا، اس کا سر پتیلے میں پھنس گیا۔ اس نے شیر سے کہا، میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ اندھیرے میں شیر کو کچھ سمجھ نہ آیا۔
اور وہ بخلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ ایسے میں اسے محسوس ہوا جیسے کوئی گھر میں آ گیا ہے، لہٰذا وہ تو اپنی جان بچانے کو وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب بندر اپنے گھر پر پہنچا تو اس نے باورچی خانے میں لومڑی کو اس حالت میں پایا۔ وہ سمجھ گیا کہ لومڑی یہاں چوری کرنے آئی تھی۔ وہ لومڑی کو لے کر بھالو کے پاس گیا اور اس کو سب کچھ بتا دیا۔ بھالو کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کہا، اسے یہاں باندھ کر چلے جاؤ۔ یہ سب کچھ شیر چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ ان کے جاتے ہی لومڑی نے شیر کو آواز دی۔ چالاک لومڑی کو شیر پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچا یہی اچھا موقع ہے شیر سے بدلہ لینے کا۔ اس کے دماغ میں بھی ایک ترکیب آئی۔ اس نے شیر سے کہا، بھالو اور بندر مجھے سزا نہیں دیں گے، اس لیے کہ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ میں یہاں چوری کرنے نہیں آئی تھی، بلکہ یہاں ایک اور چور کو پکڑنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ بھاگ گیا اور میں پکڑی گئی۔ بندر اور بھالو نے میرے سچ بولنے پر یہ کہا کہ وہ مجھے انعام میں ایک ہرن دیں گے۔ یہ سن کر شیر کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ہرن وہ لے لے۔ اس نے لومڑی سے کہا، ہرن تو میری پسندیدہ خوراک ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم وہ ہرن مجھے دے دو؟ اس پر لومڑی نے شیر سے کہا، اگر تمہیں ہرن چاہیے تو پھر میری جگہ آ کر بیٹھ جاؤ، وہ دونوں ہرن لے کر آنے ہی والے ہیں۔ شیر لومڑی کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے لومڑی کی رسیاں کھول دی اور بولا، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ شیر کو لالچ دے کر چالاک لومڑی وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ جب بندر اور بھالو واپس آ گئے تو انہوں نے شیر کو لومڑی سمجھ کر اس پر خوب گرم پانی ڈالا اور یوں جنگل کے بادشاہ کو لالچ میں آ کر لومڑی کی چالاکی کی سزا بھگتنی پڑی اور وہ بری طرح جلنے لگا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں کبھی بھی چوری نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی لالچ میں آ کر دوسروں کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے۔ دوسروں کی مدد کا جذبہ۔ تحریر بائے سمیرہ انور۔ ثنا اسکول سے آ کر اپنے کمرے میں اداس بیٹھی تھی۔ اس کی امی کمرے میں داخل ہوئیں اور پوچھا، بیٹا تم نے اسکول سے آ کر کھانا نہیں کھایا اور ہوم ورک بھی نہیں کیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی امی، لیکن آج جو میں نے دیکھا اس سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ یہ کہہ کر ثنا بے اختیار رو پڑی۔ وہ بہت حساس اور رحم دل تھی۔ بیٹا کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ امی، ہمارے دوسرے سیکشن کی ایک لڑکی فضیلہ ہے، اس کو آج ٹیچر نے کلاس سے نکال دیا کیونکہ اس کے پاس مطلوبہ کتاب نہیں تھی۔ وہ روزانہ یہی کہتی تھی کہ میری کتاب گھر رہ گئی ہے، کل لے کر آؤں گی، لیکن در حقیقت اس کے پاس کتاب نہیں ہے، جو ہیں وہ بھی خستہ حالت میں ہے۔ وہ روزانہ لڑکیوں سے کتاب مانگ کر سارا کام کرتی ہے، لیکن آج جب کتابیں چیک کی گئیں تو اس کے پاس 2 خستہ کتابوں کے سوا کچھ نہ تھا، جس پر ٹیچر نے اس کو کلاس سے نکال دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھنے والی لڑکی نے بتایا کہ وہ بہت غریب ہے، شام کو چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے۔ اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، بیمار ماں ہے۔ امی، مجھے یہ سب سن کر بہت افسوس ہوا کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے مگن رہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے حالات کا پتہ تک نہیں ہوتا۔ ثنا کی امی نے کہا، بیٹا ہم سے جتنا ہو سکا ہم اس کی ضرور مدد کریں گے، اس کو کتابیں بھی لے کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، بلکہ تم دوستیں مل کر اپنی پرنسپل صاحبہ کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ وہ مستقل اس کے لیے وظیفے کا انتظام کریں۔ ثنا نے اپنی امی جان کو دیکھا اور مسکرا دی۔ اگلے دن اس نے تمام دوستوں کو اکٹھا کیا اور انہیں ترغیب دی
ہم سب مل کر ایسی لڑکیوں کی مدد کریں گے جو پڑھنا چاہتی ہیں لیکن حالات ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ سب اس کی بات سے متفق ہو گئے اور اپنے اپنے حصے کی چیزیں بانٹ لی جو وہ اپنی جیب خرچ سے خرید کر دیا کریں گی۔ اس کے بعد وہ پرنسپل صاحبہ کے پاس گئیں، انہیں اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ پرنسپل یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک فلاحی تنظیم بنائی اور ثنا کو اس کا صدر منتخب کر دیا۔ اس نے بہت خوشی سے یہ ذمہ داری پوری کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر وہ ایمانداری سے ہر ہفتے تمام ممبران کی موجودگی میں ایک مستحق لڑکی کو وظیفہ دیا کرتی تھی۔ ایسا کر کے وہ نہ صرف اپنے ضمیر کے سامنے مطمئن ہوئی بلکہ اسے ذہنی سکون بھی مل گیا۔ بچوں، آپ بھی اپنے ارد گرد ایسے بچوں کو دیکھیں جو پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن غربت ان کے آڑے آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ بھی ایک بار کوشش ضرور کریں۔ دعا کا اثر۔ تحریر بائے محمد علی۔ ریحان ایک بہت ہی نیک اور سمجھدار لڑکا تھا، پڑھائی لکھائی میں دل لگانے والا اور اپنے بزرگوں کی اطاعت اور عزت کرنے والا۔ ریحان جس گاؤں میں رہتا تھا وہ گندم کی فصل کے حوالے سے بہت مشہور تھا، پر اس بار پورا سال بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے زمین فصل کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ریحان اپنے بزرگوں اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کے منہ سے گندم کی فصل کے حوالے سے پریشانی کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ ایک دن ریحان کے ابو اس کی امی سے بات کر رہے تھے کہ گھر کی مرمت کے لیے انہوں نے جو قرض لیا تھا اور فصل کی کٹائی پر ادائیگی کا وعدہ کیا تھا، پر بارشیں نہ ہونے سے تو اچھی فصل کی کوئی امید ہی نہیں۔ ریحان کے ابو قرض کی ادائیگی کے لیے بہت پریشان تھے۔ ریحان اپنے ابو سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ ان کی پریشانی کا سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے ابو کی پریشانی دور کرنے کے لیے کیا کرے۔ اسی پریشانی میں وہ قرآن پاک کا سبق پڑھنے مسجد چلا گیا۔ مولوی صاحب نے سبق سنتے ہوئے ریحان کی بے دھیانی خاص طور پر محسوس کی۔ چھٹی کے بعد جب سب بچے جا رہے تھے تو مولوی صاحب نے ریحان کو روک لیا۔ سب بچوں کے جانے کے بعد مولوی صاحب نے ریحان سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آج تم کس سوچ میں گم تھے؟ ریحان نے ان کو ساری بات بتائی۔ مولوی صاحب شفقت سے مسکرائے اور بولے، میں خوش ہوا کہ تم اپنے ابو کی پریشانی پر ان کے لیے اتنے پریشان ہو گئے۔ تم ایک اچھے بچے ہو۔ ریحان بولا کہ مولوی صاحب میں کیسے اپنے ابو کی پریشانی دور کروں؟ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا انسان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ خود سے کچھ کر سکے۔ جو رب آزمائش میں ڈالتا ہے وہی اس کا حل بھی نکالتا ہے۔ ریحان بیٹا، تم اللہ سے اپنی پریشانی کا حل مانگو اور پورے یقین سے مانگو، اللہ اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے۔ مولوی صاحب سے بات کر کے ریحان بہت خوش ہو گیا۔ رات سونے سے پہلے ریحان نے امی سے کہا کہ صبح اسے نماز کے لیے ضرور جگائیں۔ صبح اس نے دل لگا کر نماز پڑھی اور پورے خلوص سے اللہ سے اپنے ابو کی پریشانی کے لیے دعا مانگی اور بارش کا انتظار کرنے لگا۔ پورا دن گزر گیا پر بارش نہ ہوئی، پر ریحان ہر روز لگاتار نماز ادا کرتا رہا اور دعا مانگتا رہا۔ کافی دن گزر گئے تو ریحان ایک بار پھر مولوی صاحب کے سامنے اپنی پریشانی لے کر گیا۔ مولوی صاحب بولے، ریحان بیٹا اپنا یقین ٹوٹنے مت دینا۔ بعض اوقات اللہ کو اپنے بندوں کا مانگنے کا انداز اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مانگے۔
اگلی صبح ریحان پھر پورے دل سے نماز کے لیے کھڑا ہوا اور نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پیارے اللہ میاں جی، مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ سے ایسے ہی اپنے دل کی باتیں کرتا رہوں۔ اللہ میاں جی، میں اپنے ابو کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اگر اس سال ہماری گندم کی فصل اچھی نہ ہوئی تو میرے ابو اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ میاں جی، آپ تو اپنے بندوں کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں نا، پلیز میری یہ دعا پوری کر دیں، بارش برسا دیں، میں ہمیشہ آپ کا اچھا بندہ بن کر رہوں گا۔ ابھی ریحان نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے نہیں تھے کہ اس چھوٹے سے گاؤں کے چاروں طرف گہرے کالے بادل آ گئے تھے۔ ریحان ڈر کر باہر نکلا اور کالے بادلوں کو دیکھ کر خوشی سے اپنے امی ابو کو آوازیں لگائیں، امی ابو ادھر آئیں، دیکھیں میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ پیارے اللہ میاں جی، آپ کا بہت شکریہ۔ چھم چھم برستی بارش میں زمین پر امی ابو اور آسمان پر فرشتے اللہ کے اس ننھے بندے کی پہلی دعا کی قبولیت کی خوشی کو دیکھ رہے تھے۔ قارون کا خزانہ، تحریر بائے زنیرہ شبیر۔ حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک بہت دولت مند شخص تھا۔ اس کا نام قارون تھا۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ وہ شخص یعنی قارون دولت نہ خود پر خرچ کرتا تھا نہ ہی کسی غریب شخص پر، بس مال جمع کرتا رہتا تھا۔ اسے اپنی دولت پر بڑا فخر تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے یہ دولت اپنی محنت سے حاصل کی ہے۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا، دنیا کے لوگوں کو دولت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، اس کے لیے تم اپنی دولت کو اللہ کی ہی راہ میں خرچ کرو۔ لیکن قارون نے کسی کی بھی بات نہ مانی اور مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ پھر ایک دن وہ بڑے فخر کے ساتھ قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی قارون کے جتنی دولت ملتی، یہ کتنا خوش نصیب ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے وہ کہنے لگے، نیک لوگوں کے لیے آخرت میں اس سے بھی کہیں بہتر انعامات موجود ہیں۔ جب قارون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی دولت کے ساتھ ہی زمین میں گاڑ دیا۔ کوئی بھی اس کو عذاب الہی سے بچا نہ سکا۔ جو لوگ اس کے جیسے بننے کی تمنا کر رہے تھے قارون کا انجام دیکھ کر کہنے لگے، شکر ہے اللہ نے ہمیں بچا لیا، اگر ہمیں بھی قارون کے جتنی دولت ملتی، ہم بھی سرکش اور گمراہ ہو جاتے تو اللہ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے اس پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ لالچ بری بلا ہے، تحریر بائے فاطمہ ساجد۔ ایک ہرے بھرے جنگل میں بہت سے جانور رہتے تھے۔ جنگل میں ایک ندی بھی تھی جہاں جنگل کے تمام جانور پانی پیتے تھے۔ ارد گرد جھاڑیوں کے جھنڈ تھے، رنگ برنگے پھولوں کی بیلیں تھیں اور سرسبز و شاداب پلندار درخت بھی تھے۔ ان میں بادام اخروٹ بھی تھے۔ پھولوں کی بہتت تھی جس کی وجہ سے جگہ جگہ شہد کے چھتے لگے تھے۔ شہد ریچھ کو بہت مرغوب ہے۔ شہد کا چھتا دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ ایک پتلے سے درخت پر گلیری رہتی تھی۔ گلیری ایک محنتی جانور ہے، دن بھر ادھر ادھر جا کر بادام اخروٹ اور شہد کا ذخیرہ رکھتی ہے تاکہ برے وقت پر کام آ سکے۔ گلیری ایک صاف ستھرا جانور ہے اور اپنے ارد گرد کا ماحول زرد پتوں اور چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں سے صاف ستھرا رکھتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی۔
کہ ایک ریچھ بھٹکتا ہوا خوراک کی تلاش میں آ نکلا۔ اسے دیکھ کر گلیری درخت پر چڑھ گئی۔ ریچھ کا دھیان اس کے گھر کی طرف گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں بہت سے بادام، اخروٹ اور شہد جمع ہے۔ اس نے گلیری سے کہا، ان میں سے مجھے کچھ کھانے کو دو۔ گلیری نے کہا کہ اس نے برے وقت کے لیے سنبھال کر رکھے ہیں۔ اب سمجھو برا وقت آ گیا ہے، اگر تم نے مجھے نہ دیا تو میں اس پتلے درخت کو ہلاؤں گا اور یہ ساری چیزیں نیچے گر جائیں گی۔ تم منہ دیکھتی رہنا، تمہیں اپنی جان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ بیچاری گلیری بہت پریشان ہو گئی کہ اس مصیبت سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ریچھ بہت جاندار ہے، غصے میں آ گیا تو واقعی میں چیزیں گرا سکتا ہے، جس سے سردیوں میں اسے مشکل آئے گی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آخر اسے ایک ترتیب ذہن میں آئی۔ وہ مسکرائی اور کہا، مجھے یہ اشیاء دینے میں حرج نہیں، مگر یہ بہت ہی تھوڑی سی ہیں۔ اس سے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا اور میرے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا۔ مجھے ایک ایسی جگہ کا علم ہے، وہاں بہت سا شہد، بادام، اخروٹ ہیں۔ یہ سن کر ریچھ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے جلدی سے کہا، جلدی کرو، مجھے وہ جگہ دکھاؤ۔ گلیری نے کہا، میں تمہارے اوپر بیٹھتی ہوں، وہاں تک چلتے ہیں۔ ریچھ خوشی خوشی مان گیا۔ گلیری اس کے سر پر بیٹھ گئی اور کہا، سیدھا چلو، بائیں سے دائیں چلو۔ ہاں، اب آگے سے دائیں لو اور پھر سیدھے سیدھے چلتے جاؤ۔ ذرا تیز، بائیں چلو اب۔ ریچھ زیادہ شہد کی لالچ میں بھاگتا رہا۔ گلیری نے کہا، اب رک جاؤ۔ ریچھ کی سانس پھول گئی تھی۔ گلیری نے اس سے اترتے ہوئے کہا، سیدھا غار میں گھس جاؤ، وہاں شہد کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، پیٹ بھر کر کھانا۔ ریچھ جلدی سے غار میں گھس گیا۔ وہ غار شیروں کا مسکن تھا۔ جب انہوں نے ریچھ کو بنا اجازت غار میں گھستے ہوئے دیکھا تو وہ اس پر جھپٹ پڑے۔ بھوکے ریچھ نے بڑا مقابلہ کیا، مگر شیروں کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور جان کی بازی ہار گیا۔ گلیری نے کچھ دیر انتظار کیا۔ جب شیروں کی آوازیں مدھم ہو گئیں تو وہ سمجھ گئی کہ لالچی ریچھ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ وہ جنگلی پھولوں کو کھاتی ہوئی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دیکھا بچوں، لالچ بری بلا ہے۔ ریچھ لالچ نہ کرتا تو گلیری سے کچھ حاصل کر لیتا اور ایسے اپنی جان سے نہ جاتا۔ مغرور بادشاہ، تحریر بائے فاطمہ عرفان۔ اٹلی کا ایک بادشاہ حکومت اور دولت کے گھمنڈ میں غریبوں سے بات تک کرنا بھی برا سمجھتا تھا، اس لیے اکثر لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ ایک روز بادشاہ شکار کرنے گیا، کسی جانور کا پیچھا کر رہا تھا کہ اس کا گھوڑا بے قابو ہو کر دور نکل گیا۔ تمام نوکر، سپاہی، وزیر سب بچھڑ گئے اور بادشاہ تنہا رہ گیا۔ اتنے میں ایک کسان نے بادشاہ کے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی۔ اس کی شکل ہو بہو بادشاہ سے ملتی تھی، فرق یہ تھا کہ اس کی پوشاک اور حالت غریبوں جیسی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، میں 3 دن سے حضور کی ڈیوٹی پر بھوکا پیاسا چلا آ رہا ہوں، مگر کوئی میری فریاد نہیں سنتا۔ بادشاہ غریب کو میلا کچیلا کپڑوں میں دیکھ کر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا کہ میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ غریب کسان پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ ایک تالاب پر پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ اس نے تاج اور کپڑے اتار کر ایک طرف رکھے اور نہانے کے لیے تالاب میں اتر گیا۔ جب بادشاہ تالاب میں اتر چکا تو غریب کسان نے بادشاہ کے کپڑے پہن کر تاج سر پر رکھ لیا۔ بادشاہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر رفو چکر ہو گیا۔
किसान बादशाह थोड़ी ही दूर गया था कि इसे शाही नौकर मिल गए, जिन्होंने इसे बादशाह समझकर अदब से सलाम किया और इनके साथ शाही महल में चला गया। असल बादशाह तालाब से नहाकर बाहर निकला तो कपड़े, ताज और घोड़ा कुछ भी मौजूद ना था। वो बहुत घबराया, मगर अब क्या हो सकता था। लाचार गरीब किसान के मैले कपड़े पहने और कई दिन तक वाक़ई करने और भटकने के बाद शहर पहुंचा, मगर अब इसकी ये हालत थी कि जिससे बात करता कोई मुंह न लगाता, और जब ये कहता मैं तुम्हारा बादशाह हूँ तो लोग इसे पागल समझकर हंस देते। 2-3 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। जब इस पागल का किस्सा बादशाह की माँ ने सुना तो उसे बुलवा कर इसके सीने पर तिल का निशान देखा, फिर जिससे इसकी पहचान की तस्दीक हो गई। किसान ने असली बादशाह की यह हालत देखकर कहा, क्या तुम वही शख्स हो जो दौलत और हुकूमत के घमंड में गरीबों की फरियाद नहीं सुनते थे? इसी की सज़ा देने के लिए मैंने ये सब किया था। अगर तुम घमंड छोड़कर रहम और इंसाफ का इकरार करो तो मैं तुम्हारा ताज व तख्त वापस करने को तैयार हूँ, वरना अभी कत्ल का हुक्म भी दे सकता हूँ। ये सुनकर बादशाह ने आजिज़ी और नदामत के साथ अपनी गलती तस्लीम की और किसान उसे ताज व तख्त वापस देकर घर चला गया। जिसके बाद बादशाह ने अपनी इस्लाह की और चंद दिनों में इसकी नेक नामी का डंका दूर दूर तक बजने लगा। प्यारे बच्चों, तहरीर बाय मरियम फातिमा। मिस्र में एक नेक दिल शहजादा हुकूमत करता था। वो था शहजादा, मगर ना तो उसमें शाहों वाला गुरूर था और ना ही कोई तकब्बुर। वो आम इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करता था, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी राया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। उसकी नेक दिली का पूरी रियासत में चर्चा था। इसे ये खुसूसियात अपने रहम दिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में मसरूफ़ था कि इसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और इससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि इसे मालूम था कि ना तो गधा इसकी बातें सुन रहा है ना ही समझ रहा है। और फिर ज़ारो कतार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोज़ाना लकड़ियाँ काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज़ यही मामूल रहा। जब रहमदिल शहजादे से इसका रोना देखा ना गया और वो ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा, बिल आखिर दरख्त की आड़ से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ए लकड़हारे, तेरे इस तरह गिड़गिड़ा कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह की आसाइश इसे मैसर थी, मगर इसे दौलत का गुरूर इसके तन बदन पर इस कदर सादी हो चुका था कि इसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, उन्हें जलील और रुसवा करता। फिर इसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरे दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई। ये सोचकर के मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी। इसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतज़ाम ना हो पाया था। इसे कुछ रकम की ज़रूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। उस औरत को धक्के मार कर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। उसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज़ बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नर्म बिस्तर में मीठी नींद सो रहे थे।
اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان کا مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے برائی کی طرف بڑھتا ہوا کوئی قدم نہ روکا، اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پر لاد کر بیچنے لے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، انہوں نے بہت ظلم کیا۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا۔ مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ اب میں اپنی اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے۔ شاید وہ میری امداد کر سکے۔ وہ مجھے مل جائے، میں اس سے معافی مانگوں گا۔ شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحیم ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنائے گا۔ وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر بلک بلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آتی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے در پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کی گشت پر تھا۔ اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصے میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کر دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کر دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گڑتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافیاں مانگنے لگا۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اس کے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے اور زندگی کا باقی وقت اللہ کی یاد میں گزارنے لگے۔